انسانی شخصیت کو تباہ و برباد کرنے والی اور کامیابی کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ خوف ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی خوف میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ حقیقی خوف کی بجائے فرضی خوف پال لیتے ہیں، اور یہ خوف ان کے اندر سے اپنا ہی احترام ختم کر دیتا ہے اور خود احترامی کی کمی ذاتی بہتری کے عمل کو روک دیتی ہے۔ خوف زدہ انسان کو اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا۔ نیم حکیم، عامل باوے اور فراڈیے لوگوں کے خوف اور کمزوریوں سے آشنا ہوتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کے ڈر اور خوف سے پیسہ بناتے ہیں۔ تقریباً ہر ظالم حکمران عوام پر خوف مسلط کر کے حکمرانی کرتا رہا ہے۔ خوف قوموں کے مستقبل کو بھی تاریک بنا دیتا ہے۔ خوف زدہ عوام اپنے بنیادی حق مانگنے سے بھی ڈرتی ہے۔ اگر آپ خوف کو دور نہیں کرتے تو یہ آپ کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے۔ کامیاب لوگ شعوری طور پر خطرہ مول لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کو بے شمار دفعہ مالی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ خوف زدہ رہنے کے عادی ہوں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں۔ وہ خوف اور ڈر کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف غریب کو ہی زیادہ ڈر ہوتا ہے، لیکن ماہرین کی تحقیق کے مطابق امیر لوگوں میں غریب اور مفلس ہونے کا ڈر غریبوں سے کئی گنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ کا ذہن ایک توانائی گھر یعنی پاور ہاؤس کی مانند ہے۔ اگر آپ خوف زدہ ہوں تو ساری توانائی خوف پر صرف ہو جاتی ہے اور آپ کو مثبت اور پر امید سوچ فراہم کرنے کے لیے ذہن کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ خوف زدہ انسان اگر بڑی ہمت دکھا کر گھر سے پانی پت کی جنگ مراد زندگی کی بڑی جنگ لڑنے نکلے تو محلے کی لڑائی لڑ کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ بہت بڑی منزل کے مسافر بن کر سفر پر جا رہے ہوں اور راستے میں ایک کتا آپ کو پڑ جائے اور آپ راستہ لینے کی بجائے الٹا کتے کو پڑ جائیں اور منزل کو بھلا دیں۔ خوف منزل کو چھپا دیتا ہے، اس لیے آپ کا محنت کرنے کو جی نہیں چاہتا اور آپ نا امید ہو کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو زندگی کی ناکامیوں سے اتنا دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ خودکشی کا اقدام کرتے ہیں اور اس میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی توجہ خوف سے ہٹا کر مقصد اور منزل کی طرف لگا دیں تو خوف دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خوف در حقیقت ایک ذہنی کیفیت اور حالت کا نام ہے اور اس کیفیت اور حالت کو بدلا جا سکتا ہے۔ ذہن آپ کی مرضی کے مطابق تب کام کرتا ہے جب آپ ذہن کو خوف کی طرف راغب ہونے سے بچائیں اور توجہ درست راستے کی طرف لگا دیں۔ حالت خوف میں ذہن کے خلیوں کو پورا خون اور آکسیجن نہیں ملتی، اس لیے وہ بہتر طور پر اپنے افعال ادا نہیں کر سکتے۔ پرسکون رہنے سے نئے نئے خیالات اور مواقع آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حساس طبیعت کے لوگوں میں تصور کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بے شمار فرضی خوف پال رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو تو وہ ایک فرضی مسئلہ پیدا کر لیتے ہیں اور ان کے لیے کہا جاتا ہے نو پرابلم از اے پرابلم۔ یہ لوگ ہر نئے واقعے پر اپنی توجہ خطرے اور خوف کی طرف مبذول کر دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہر شخص ان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور ہر بیماری ان کی جان لے سکتی ہے۔ بدگمان شخص جنت میں بھی ہو تو خوف زدہ پھرتا رہتا ہے، اس لیے بدگمانی سے ہمارے دین نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہمارے 98% خدشات بے معنی اور فرضی ہوتے ہیں، 2% خدشات پورے ہو جاتے ہیں لیکن وہ نقصان دہ نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ اپنے خوف پر فتح پا کر آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ عام طور پر انسان کی ترقی کو روکنے والے 6 طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، غریب ہو جانے کا خوف۔ نمبر 2، موت کا خوف۔ نمبر 3، بیماری کا خوف۔ نمبر 4، تنقید اور بے عزتی کا خوف۔ نمبر 5، ضعف اور بڑھاپے کا خوف۔ نمبر 6، محبت کھو جانے کا خوف۔ سب لوگوں میں یہ تمام خوف موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک خوف شدت حاصل کر لیتا ہے۔ عام طور پر اس خوف کی وجہ بچپن کے کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی عمر کے لحاظ سے جوان اور بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے خوف کے حوالے سے جذبات بچپن والے ہی رہتے ہیں۔ ماہرین نفسیات خوف کو ختم کرنے کے لیے مریض کی ہسٹری معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خوف زدہ انسان کے نظریات اور یقین غیر پختہ ہوتے ہیں، وہ انہیں بدل دیتے ہیں اور
خوف دور ہو جاتا ہے۔ لا علمی بھی خوف پیدا کرتی ہے۔ زندگی کے جس شعبے کے حوالے سے آپ خوف زدہ ہیں اس شعبے کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیجیے، آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ جس کام کو کرنے کے حوالے سے آپ خوف زدہ ہوتے ہیں اگر آپ اس کو سر انجام نہ دیں اور اس سے کنارہ کشی کریں تو آپ کا خوف بڑھتا جاتا ہے۔ ایک دو بار ہمت کر کے یہ کام کیجیے، آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ تیراکی کی کتابیں پڑھنے سے تیراکی نہیں آتی، اس کے لیے پانی میں چھلانگ لگانا ضروری ہے۔ بہادری کا قطعی مفہوم یہ نہیں کہ ڈر اور خوف کا احساس تک نہ ہو، اس طرح تو دنیا میں کوئی بھی بہادر نہیں ہے۔ ڈر سے مکمل طور پر بے نیاز کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بہادر وہ ہے جو خوف کے باوجود خود کو کوشش جاری رکھنے پر مجبور کرے۔ کوئی خاص دن منتخب کیجیے اور اس دن بے خوف ہو کر گھومیں پھریں۔ ایک دن کے لیے بوس بن لینے میں کوئی حرج نہیں۔ والدین کے لاڈلے بچے ایک دو بار ناکامی کا سامنا کر کے اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ خطرے کے نام سے گھبراتے ہیں، اس لیے وہ اپنی عملی زندگی میں مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ خود ہی رزق بانٹنے کا ذمہ دار ہے، اس لیے میں خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اپنا نقطہ نظر اور انداز فکر بدلیے، ذہن کو وسعت دیجیے، زندہ دل ہو کر جیئیں، کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، باہمت ہونے کی ایکٹنگ کیجیے، اپنے ڈر اور خوف کے حوالے سے کسی مخلص دوست سے رائے لیجیے، حقیقت پر مبنی سوچ اپنائیے اور اپنے خوف کی اصل وجہ جانیے۔ اس طرح آپ خود اعتمادی حاصل کر لیں گے اور آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا، اور جو دل میں خدا کا خوف نہ رکھتا ہو اسے ایک معمولی سا خوف فنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔